بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عابد اور آج ہم بات کریں گے عورتوں کی سب سے کامن ڈیزیز یعنی لکوریا کے بارے میں۔ ہر 4 میں سے ایک عورت لکوریا کی بیماری کا شکار ہے۔ جب بھی کوئی مرد یا عورت بلوغت تک پہنچتا ہے تو اس کے سیکشول آرگنز کی رطوبتیں ایک مخصوص مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لکوریا بھی انہی رطوبتوں میں سے ایک رطوبت ہے جو کہ آپ کے جو سیکشل اعضاء ہوتے ہیں ان کو چکنا رکھنے اور اس کو بیکٹیریا اور وائرسز سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کم مقدار میں اس رطوبت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وجائنا عورت کے پرائیویٹ پارٹ کو انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہو، پانی سے بو آئے اور وہ خارش پیدا کرے تو یہ بیماری ہے اور اسی کو عرف عام میں لکوریا کہا جاتا ہے۔ اگر پانی سفید رنگ کا ہے، اس کی سمیل نہیں اور اس سے آپ کو کوئی ایچنگ وغیرہ پیدا نہیں ہو رہی اور بالکل معمولی مقدار میں ہے تو آپ نارمل ہیں۔ عورتوں کو ہر عمر میں وجائنل ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن ہر ایج میں اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر میرڈ عورتوں میں لکوریا ہو جس کا کلر گرین، یلو یا وائٹ ہو، یا پھر پھٹکیوں جیسا ڈسچارج ہو اور ساتھ سمیل اور ایچنگ یعنی خارش بھی ہو تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ لکوریا کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات میں یو ٹی آئی انفیکشن سب سے بڑی ریزن ہے، یعنی پیشاب کے راستے کا انفیکشن۔ اس کے بعد سیکس کے دوران مرد کی طرف سے منتقل ہونے والی بیماریاں، سوزاک، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات لکوریا کسی اور بیماری کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ پیٹ کے کیڑے۔ آپ اگر نائلون کی ٹائٹ پینٹ پہنیں گے تو تب بھی آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برتھ کنٹرول پلز کی وجہ سے جب جسم میں ہارمونل چینجز آتی ہیں تو آپ کو لکوریا ہو سکتا ہے۔ ڈیورنگ پریگنسی جب آپ کے جسم میں پروجسٹران کا لیول چینج ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہارمونل لیول کی وجہ سے، تب بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو لکوریا ہو جائے۔ کانسٹیپیشن بھی لکوریا کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، اور اگر آپ صفائی کا پراپر خیال نہیں رکھتی تو تب بھی آپ کو لکوریا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ کوشش کریں کہ آپ کاٹن کے گارمنٹس، انڈر گارمنٹس جو یوز کریں وہ کاٹن کے ہوں، ٹائٹ جینز وغیرہ نہ پہنیں، اور آپ نے اس کی بنیادی وجہ دور کرنی ہے جو بھی جس وجہ سے بھی آپ کو یہ لکوریا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈرائی رکھیں، پھر جب آپ استنجا کریں تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ اپنے پارٹس کو کسی ٹیشو وغیرہ سے صاف کر لیں۔ بعض اوقات کچھ خواتین کچھ قسم کے ایسے کنڈوم ہوتے ہیں جن سے بھی وہ الرجک ہوتی ہیں، تو وہ آپ اگر کچھ خواتین اس پرابلم کی وجہ سے بھی ان کو لکوریا ہے یا ان کو ایچنگ ہوتی ہے تو آپ کنڈوم کا برانڈ چینج کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور اس کے علاوہ آپ پانی میں ایک لیمن کا جوس ڈال کر، پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے اور اس میں ایک لیمن کا جوس ڈالیں تو اس سے اپنے پرائیویٹ ایریا کو صاف کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو ریلیف ملے گا۔ ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ آپ نے چینی بہت کم استعمال کرنی ہے کیونکہ چینی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو ییسٹ ہوتا ہے وہ شوگر کو کھاتا ہے اور انفیکشن کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کران بیری کا جو جوس ہے وہ بھی یو ٹی آئی انفیکشن کو بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کم کرنے کے لیے۔ اس طرح آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسپائسی اور نمک والے کھانوں کا کم استعمال کریں۔ دھنیا کا پانی آپ پی بھی سکتے ہیں اور اس سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو صاف بھی کر سکتے ہیں۔
ہومیوپیتھی میں بہت ساری میری پیشنٹس جو میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس سے لیکوسٹاپ نامی ٹیبلٹ، جس کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ 2 ٹیبلٹ یا کیپسول 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے سپاری پاک جو سفوف ہے اس کو 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے گرم دودھ کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ کورس ہم سے آن لائن منگوانا چاہیں تو ہم آپ کو آن لائن اس کورس کو بھیج بھی سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس پہ وائس میسج کریں اور اپنی دیگر کسی مسائل کو جاننا چاہیں تو تب بھی میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔